بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے، یعنی اعتکاف کی، تو لہٰذا یہ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی بھی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صرف ایک دن کا اعتکاف بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کیا جاتا ہے، اتنی دوری پیدا کر دی جاتی ہے، اور ایک خندق کی مسافت اور چوڑائی زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک دن کے اعتکاف پر ہے۔ جو 10 دن اعتکاف کرے سنت اعتکاف، تو اس کو کتنا اجر ملے گا یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ اعتکاف کیسے کی جاتی ہے، نیت کیسے کی جاتی ہے، کب سے بیٹھا جائے گا؟ تو اعتکاف چونکہ سنت ہے، اور اس کی نیت بھی جو ہے سنت کی جائے گی کہ نیت کرتا ہوں میں سنت اعتکاف کی 10 دن۔ اور کب بیٹھا جائے گا؟ یعنی 20 رمضان کے عصر کے بعد آپ تیاری کر کے مغرب سے پہلے آپ جو ہے مسجد میں داخل ہو جائے۔ عورتوں کے لیے میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے، وہ لسٹ میں جا کر وہ ویڈیو دیکھ لے مکمل طریقہ۔ مسجد میں جب اعتکاف کے لیے جائے تو نیت یہ کرے کہ یہ سنت جو ہے اعتکاف کی بھی نیت کرتا ہو 10 دن کی، بس باقی کوئی خاص نیت اس کی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ نیت اگر آپ نے زبان سے بھی ادا کر دی تو بھی ہو جائے گا، اگر صرف دل سے آپ نے نیت کر لی تو بھی یہ نیت کافی ہوگی۔ اب جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے تو پھر جیسے کہ مساجد کے اندر ایک ترتیب بنی ہوتی ہے، تو وہاں پر کسی کونے میں جا کر آپ اپنے بستر وغیرہ رکھیں، اور وہاں پر جا کر آپ عبادت شروع کر دیں۔ آپ کا اندر داخل ہونا ہی جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ اور جب آپ مسجد میں داخل ہو جائے تو سمجھو کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جیسے کہ کوئی جاتا ہے کسی در پہ کہ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا یہ کام نہیں کرتے ہو۔ تو اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ اپنے دنیاوی کام کاج کو، پوری دنیا کو چھوڑ کر پسی پوش ڈال دیا، اور رب کے بارگاہ میں آپ حاضر ہو گئے، اور تب تک جو ہے وہ آپ پڑے رہو گے کہ جب تک اللہ رب العزت مغفرت نہ کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کی در پر حاضری ہے، اور گویا کہ اپنے آپ کو رب کے در کا سوالی بنانا ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب آپ کی در پر حاضر ہوا ہوں، لہٰذا جب تک آپ مجھے نہ بخش دے، جب تک میں آپ سے جو کچھ نہ مانگوں عطا نہ کر دے، میں تب تک نہیں جاؤں گا۔ تو یہ در حقیقت اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر رب کے جو بارگاہ پر حاضری دو، اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو کہ میں آپ کے در پر پڑا رہوں گا جب تک میری مغفرت نہ کی جائے، جب تک مجھے بخشا نہ جائے، جب تک آپ نے جو وعدے کیے ہیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے وہ حاصل نہ ہو جائے، تب تک میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت سے یہ قوی امید ہے کہ جو رب کے در پر جائے اور رب کے در کا سوالی بن جائے، دنیا کو چھوڑ کر رب کے در پر حاضری دے، وہاں پر پڑا رہے، دن اور رات پڑا رہے، تو اللہ رب العزت یقینی طور پر وہ جزائے عطا فرمائیں گے جو اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے ہیں، مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر انہی راتوں میں لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے، تو لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت ہے وہ بھی ان کو حاصل ہوگی، کیونکہ اگر رات کو سویا بھی رہا تو تب بھی چونکہ وہ رب کے در پر پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی ان کو حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اعتکاف کے اندر ناجائز ہے، اس پر میں انشاءاللہ الگ ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔